اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نیا 20ویں سال 2021 دیکھنا نصیب فرمایا۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ جو 2020 میں موجود تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں، جو زمین کے اوپر تھے لیکن اب زمین کے نیچے موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مزید موقع فراہم کرتے ہوئے ایک نیا 20ویں سال کو دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کا پسندیدہ بندہ بنائے، مجھے حق بات کہنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک موقع دوبارہ دیا کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، لیکن 31 دسمبر کو بالخصوص نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ آج انسان گناہ کے مواقع ڈھونڈتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے نیا سال آ جائے تو اس کی خوشیاں منائی جائیں۔ ہم کہتے ہیں اگر نئے سال کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے آپ مناتے، رب کے حضور توبہ کرتے کہ یا اللہ مجھ سے جو بھی سابقہ سال میں جرائم اور گناہ ہوئے تو اسے معاف کر دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا، لیکن افسوس نئے سال کے استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ مقامات تلاش کر رکھے ہیں کہ نیا سال آ جائے تو باغوں کی طرف نکل جاؤ، پارکوں میں چلے جاؤ اور سمندر کے کناروں پر رک کرو، اور یہ نیو ایئر منانا تو ایک بہانہ ہے، دراصل یہ حقیقتاً گناہ کے لیے مواقع اور مقام کو تلاش کر کے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ گناہ کرنے کے لیے یہ سارے بہانے لگائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اس رات کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بسر کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال کیا، لیکن کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں کہ جن کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی غریب ہیں کہ جو مالداروں کی برابری کرنے کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ یہ رات منانی ہی منانی ہے پوری دنیا میں، بلکہ دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے کوئی دلہن سجائی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا، شراب، شباب، موسیقی، یہ ساری نحوست اگر دنیا کی کوئی دوسری قوم مناتی، کوئی دوسرے لوگ مناتے تو ہمیں کوئی اتنا تعجب نہیں ہوتا۔ جن کا ہاتھ کٹا ہو، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو، جن کے دل پر سیاہی چھائی ہوئی ہو، جن کے پاس دستور نہ ہو، اگر وہ ایسا کام کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان اور ایسی قوم کہ جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن مجید جیسا عظیم کلام الہی موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکوں کو، کافروں کو، یہودیوں، عیسائیوں کو دیکھتے ہوئے ان لعنتوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہماری گراوٹ کا حال، ہماری پستی کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، جوانی عیاشیوں کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 18-20
رہیں گے اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف ہم آ جائیں گے۔ 15 سے 18 سال میں یہ جوانی شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام کم و بیش 35 سال میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے چار قسمیں ارشاد فرمائی اور جوانی کی اہمیت کو بیان کیا۔ والتین جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، والزیتون جناب عیسیٰ کے شہر کی قسم، وطور سینین موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اے محبوب تیرے شہر کی قسم۔ چار قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے جوانی کی قدر و قیمت کو بیان کی۔ 4 بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ حضور ہم نے تین اور زیتون سے مراد تو انجیر اور زیتون سنا تھا، ہم نے طور سینین سے مراد تو پہاڑ سنا تھا، آپ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر کر دیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کر دیا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہی جدا گانا ہے، اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر قائد اعظم کے مزار کا نام لیا جائے تو آپ کا ذہن کون سے شہر کی طرف منتقل ہوگا؟ کراچی کی طرف۔ اگر مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، دادا دربار کا نام لیا جائے تو آپ کا ذہن کس طرف منتقل ہوگا؟ لاہور کی جانب۔ اور اگر گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو آپ کا ذہن مدینے کی طرف ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آشیا یہ خبر دیتا ہے، آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں، تو بعض اوقات شہر کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ وہاں سے نسبت رکھنے والی مشہور چیز کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زیتون میں، انجیر میں اتنی برکت کیسے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس شہر میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی وہاں کا انجیر بہت مشہور ہے، جس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام الہی کے لیے طور پر جاتے وہاں کا کوہ طور پہاڑ یہ مشہور ہے، اور نبی علیہ السلام کا مدینہ منورہ مشہور ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ انجیر میں، زیتون میں اور پہاڑ کو نسبت یہ انبیاء سے ہو گئی تو اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی، گویا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم کے شہر کی قسم، انجیر کی قسم، انجیر کو نسبت ہو گئی حضرت ابراہیم سے، زیتون کو نسبت ہو گئی جناب عیسیٰ سے، اور پہاڑ کو نسبت ہو گئی حضرت موسیٰ سے۔ اب آپ کلام سماعت کیجئے، رب فرماتا ہے والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، انجیر سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا شہر اور زیتون سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا شہر، فرمایا وطور سینین، اور طور پہاڑ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا شہر، اس کی قسم، اور فرمایا وہذا البلد الامین، اور اے محبوب تیرے شہر کی قسم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے۔ 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی اور اس کے بعد جوانی کی قدر و قیمت اور اہمیت کو بیان کیا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورتی یہ جوانی پر دلالت کرتی ہے۔ نوجوان بنایا، ہم نے تمہیں حسن دیا، اور جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ گزارا گیا، تو آگے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، جب جوانی کی قدر نہ کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں تمہیں مبتلا کر دیا، ہم نے بڑھاپے کے اندھیروں میں تمہیں دھکیل دیا۔ جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں گزارتے ہیں، جو اپنی جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا بڑھاپا بڑا دردناک اور بڑا کربناک ہوتا ہے۔ اور جو جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزارے، تو
تو پھر اس کا بڑھاپا بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عیاشیوں کے لیے نہیں دی، جوانی عبادت کے لیے۔ لیکن افسوس، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے، گانے باجے، نیٹ دیکھ کر گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وبال صرف ہمارے سروں پر نہیں ہوگا، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گی۔ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس کو یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش، یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلوں کو حکومت دی۔ تیمور سے لے کر عالمگیر ثانی بلکہ بہادر شاہ ظفر تک یہ ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا کہ اللہ نے مغل خاندانوں کو یہاں پر اس خطے پر صدیوں حکومت دی، لیکن ان میں سے اکثر عیاش گزرے، اکثر دنیا پرست گزرے، اچھے بھی گزرے اس میں، لیکن اس میں اکثر عیاش گزرے۔ اور کچھ کی عیاشیوں کا تو عالم یہ تھا کہ ایک شہزادے کے ساتھ ایک جو لڑکی ہے وہ موجود تھی اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ یہ کہنے لگی کہ شہزادے، میں نے کبھی کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں ان کی عیاشیوں کی حالت کیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا بس اتنی سی بات ہے، اور کچھ بات کرو۔ کہنے لگا ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ لوگ کیسے مرتے ہیں۔ کوئی غریب جا رہا تھا، وہیں سے اس نے فائر کیا بندوق سے اور تڑپنے لگا، اور یہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اس طرح لوگ تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مزہ کیا چکھایا ان لوگوں کو۔ ماں باپ کی ہوئی نیکیاں، باپ دادا کی ہوئی نیکیاں اولادوں تک پہنچتی ہے، اور ماں باپ کے کیے ہوئے گناہ اور اس کا انجام، اس کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر کیا کہ جن کے لوگ اچھے گزرتے ہیں، جن کے والدین دادا اچھے ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ کہف کے اندر یتیم بچوں کا جو خزانہ تھا اور دیوار گرنے والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اس کو سیدھا کر دو۔ یہ نبی کا کام نہیں ہے، نبی کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا، نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دعوت دینا، دین الہی کی طرف لانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں 11ویں پشت کے اندر اس کا دادا نیک اور متقی گزرا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے ان یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کرنے کے لیے انبیاء کا انتخاب کر دیا۔ تو یہ باپ دادا کی جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ اولادوں تک پہنچتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر، ہمارے ہاتھوں کی بھی کمائی، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمارے باپ دادا کی ہوئی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی نحوستیں بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعضوں کا اتنا حال برا تھا کہ وہ لوگوں کو مارتے ہوئے مزے اڑایا کرتے تھے، اور بعضوں کا حال اتنا تھا کہ 500 جن سے مخالف ان کے خیموں میں پڑی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا دیا؟ بہادر شاہ ظفر، جب یہ بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے، جب اس سے انگریزوں نے حکومت چھینی اور اس کو جیل میں ڈالا گیا، تو اگلی صبح بادشاہ نے کہا کہ مجھے روزانہ جو ہے ناشتہ کرنے کی عادت ہے صبح کے وقت، تو ناشتے کا انتظام کرو۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ناشتے کے لیے ایک تھال لایا جانے لگا اور اس کے اوپر خوبصورت کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ بہادر شاہ ظفر تخت الٹ گیا، حکومت انگریزوں نے لے لی، چھین لی اور قبضہ کر لیا اس پر، تو ان کو ساروں کو قید کر لیا۔ جب تشت لانے لگے، خوبصورت تشت، اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا، بادشاہ نے جب اس پہ کپڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے تشت کے اندر اس کے بیٹوں کے ابلے ہوئے سر تھے، 2 بیٹوں کے
ابلے ہوئے سر انگریزوں نے دیے، اور اس وقت بہادر شاہ ظفر نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر میرے باپ دادا نے پاپ نہ کیے ہوتے تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو باپ دادا کی غلطیاں ہوتی ہیں آگے نسلوں کے اندر اس کی نحوستیں منتقل ہوتی ہے، اور جو باپ دادا کی نیکیاں ہوتی ہیں اس کا بھی ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں میں منتقل کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنی جوانی کو قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، کہ جب جوانی کی قدر نہ کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کے اندھیروں میں، بڑھاپے کے دردناک مرحلے میں، بیماریوں میں تمہیں دھکیل دیا۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود الا الذین آمنوا، کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بلا حساب کتاب، بغیر کچھ کمی کے ان کے عمل کا بدلہ انہیں ثواب دیا جائے گا، ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ تو بس بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیا عیسوی سال 2021 دیا، تو اس میں جو ہماری گزشتہ کوتاہیاں ہوئی، جو جرم ہوئے، ان سے توبہ کرتے ہوئے نئے عزم، نئے ارادے کے ساتھ اپنے اس سال کو شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کا ہمیں عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔